السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک سب کو ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ چلیں جی، کل سے میں بہت زیادہ پریشان تھی، بہت زیادہ باتیں ہوئی ہیں کہ جو میرے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں میں اس کو کلیئر کرنے آئی ہوں، اور کوئی بھی اس چیز کا ثبوت مجھے دے دے پھر بات کرے، ایسے نہیں کرے بس، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو جو نینا پہ باتیں ہو رہی تھی، دوسرا جو ہے نا میرا ویڈیوز جتنی بھی تھی وہ ساری ڈیلیٹ کر دی ہیں، جس نے بھی کی ہیں اللہ پوچھے گا اس کو۔ اب میں زیادہ کچھ نہیں کرتی، بس اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں میں ساری اپنی جو جتنا بھی میری باتیں ہوتی ہیں نا میں اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں، کیونکہ انسانوں پہ اب مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ پہ مجھے بھروسہ ہے، اللہ میرے لیے بہتر کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے وہ میرا نقصان ہوا، اور کیا کہتے ہیں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اور جب شاہ رخ آیا تھا علی کی سالگرہ کرنے تو میں نے اس کو بولا تھا، اس نے کہا کہ نینا سے جب وہاں سے آ رہا تھا تو نینا کو بولو کہ وہ میرے ساتھ ٹکٹ کروائے اور آئے۔ تو میں نے شاہ رخ کو بولا تھا، شاہ رخ میں نے نینا سے بات کی ہے، میری جتنا کوشش تھی میں نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر امین نے بھی اس کو فون کر کے سمجھایا تھا، اور میں نے بھی جتنا مجھ سے ہو سکا ہے، خدا گواہ ہے، اللہ کو میں نے حساب دینا ہے، ان بندوں کو نہیں دینا ہے، تو اللہ حساب کرنے والا ہے۔ اگر میں نے غلط کیا ہے تو اللہ مجھ سے پوچھے گا، اگر لوگ میرے اوپر غلط بہتان لگا تو اللہ ان سے ضرور پوچھے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے نینا کو کالیں کرتی رہی، روز کے روز جیسے بھی بات ہوتی تھی تو میں اس کو سمجھاتی تھی کہ نینا آپ جو ہے اپنے بچے کی خاطر جو ہے نا صلح کرو۔ تو نینا کو میں نے کافی سمجھایا، نینا نے کہا تھا کہ میں صلح نہیں کروں گی، اس نے مجھے کافی پہلے ہی بول دیا تھا۔ تو جب شاہ رخ آ رہا تھا علی کی سالگرہ کے لیے تو میں نے اس وقت اس کو بتا دیا تھا کہ نینا آپ کے ساتھ نہیں آتی اور آپ کے ساتھ صلح بھی نہیں کرے گی۔ تو ابھی شاہ رخ جو ہے نا اس سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہو کہ میں نے اس کو بول دیا تھا ان دنوں کہ وہ نہیں۔ اٹھ جاؤ شاہ رخ کو میں نے بول دیا تھا کہ نینا جو ہے وہ صلح نہیں کرے گی، ہم نے کافی سمجھایا ہے، وہ نہیں کرتی۔ مجھے جو ہے نینا نے یہی بولا تھا کہ میں اپنے بچے کے لیے ہوں، میں کام کر رہی ہوں، جو بھی ہے میں اپنے بچے کے لیے کر رہی ہوں، تو میں شادی بھی نہیں کروں گی، جو بات ہے میں صاف بول رہی ہوں۔ اس نے مجھے یہی بولا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرتی ہو، تو میں نے شاہ رخ کو بھی یہ بولا کہ مجھے ایسے ایسے بول رہی ہے۔ باقی میں نے نہ شاہ رخ سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے، جو میرے اوپر جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، تو نہ میں نے شاہ رخ کو جھوٹ بولا ہے، میں نے اس کو سچ بات جو بھی تھی میں اس کو بتاتی رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے جب شاہ رخ نے ابھی بھی مجھے کال پہ، میں نے شاہ رخ کو صاف جواب دے دیا تھا، میں نے کہا شاہ رخ وہ آپ کے ساتھ صلح نہیں کرتی، آپ کو شادی کرنے میں کب سے بول رہی ہوں، جب پنجاب آیا تھا علی کی سالگرہ کرنے تو اس وقت سے میں اس کو بول رہی ہوں کہ شاہ رخ آپ نے شادی کرنی ہے، اپنے بارے میں جو بھی سوچنا ہے، یہ میں نے نینا کو کافی منتیں کی ہیں، سمجھایا ہے، وہ کہتی ہے میں نہیں کروں گی صلح، ٹھیک ہے؟ تو پہلے مجھے یہی بولتی تھی کہ میں اپنے بچے کے لیے کام کر رہی ہوں اور بیٹھی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے جو بولتی تھی میں شاہ رخ کو وہی بتاتی تھی، کہتا ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو اچانک سے یہ ہوا ہے تو جو ہے نا یہ جو سوٹ نینا نے پہنا ہوا تھا وائٹ کلر کا، اس نے سلوایا ہے کہ ماموں ندیم کو بولا کہ مجھے سی کے دو، میں جا رہی ہوں، میری کوئی دوست ہے اس کی شادی ہے میں اس پہ جا رہی ہوں۔ وہ تو ہر دفعہ ندیم ماموں سے ہی کپڑے سلواتی ہے، عید ہو کچھ بھی ہو تو اس نے سی دیا، ہمیں کیا پتہ اس کی شادی پہ جا رہی ہے اور ویڈیو بھی بنا رہی ہے۔ اسی جو اس کی دوست ہے نا لڑکی، اس کی شادی پہ گئی تھی تو وہاں پہ جو پارلر میں تیار ہوئے تھے اس کی تصویریں، یہ نکاح کی کوئی تصویریں نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور نکاح جو ہے میں نے جب میں اسٹیشن پہ کھڑی تھی تو مجھے شاہ رخ نے بولا کہ نینا کی جو تصویریں ہیں وہ سب آ چکی ہیں، تو مجھے اس نے بولا تھا میں جب میرے ساتھ تم نکاح کرو گے، پتہ نہیں کب بولا تھا، مجھے اس نے نہیں بتایا، یہ کل بتا رہا تھا،
کہ جو ہے نا کروگی تو مجھے ایسا سوٹ چاہیے. میں نے کہا شاہ رخ دیکھو یہ کسی کی شادی تھی, اس کے لیے اس نے سلوایا تھا, باقی مجھے نہیں پتہ, اللہ جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا نہیں آپ نینا سے پوچھو. میں نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھتی ہوں. جب میں نے پوچھا, یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو, او, تو جب میں نے پوچھا, میں ٹرین میں بیٹھی تھی اس وقت, کبھی سگنل آ رہے تھے کبھی نہیں, تو بڑا مسئلہ چل رہا ہے. تو میں نے کہا نینا مجھے سچ بتا دو, آپ نے نکاح کیا ہوا ہے کیا ہے, یہ کب سے ہماری سارا دن آج یہی تماشا لگا رہا اور ویڈیوز بن رہی ہیں, کیا بات ہے, تم نے تصویریں ڈالی ہیں, وہ کہہ رہے نکاح کر دیا ہے. اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی 1 ہفتہ ہو گیا ہے, یعنی 1 ہفتہ 2 ہفتے ہو گئے آپ کے آنے سے پہلے, 1 ہفتہ آپ کے آنے سے پہلے میں نے کسی کے ساتھ نکاح کر دیا تھا, کیونکہ ہر روز میرے اوپر الزام لگائے جا رہے تھے. تو میں نے آپ کو بھی نہیں بتایا, نہ مجھ سے انہوں نے کوئی مشورہ کیا ہے, نہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے, نہ مجھے کسی کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے اور میرے اوپر جو ہے نا ایسے الزام نہیں لگا. میں نے شاہ رخ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا, نہ میں نے جھوٹ بولا ہے. وہ جو ہے نا وہ جو بھی بات ہوتی تھی میں شاہ رخ کو بتا دیتی تھی, ٹھیک ہے. باقی مجھے یہ نہیں بولو کہ ہاں وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. میں کس چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہوں؟ میں نے تو الٹا اس کے بچے کو سنبھالا ہوا ہے. ایک بچے کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے, تو وہ میں نے اس کو سنبھالا, دن رات میں اس کی ٹینشن میں ہوتی ہوں. اور دوسرا کہ شاہ رخ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, یہ ہے وہ. میں نے اس کو کوئی بیوقوف نہیں بنایا. میں نے ان کے ساتھ ساری باتیں کی تھی, اور خالہ کے ساتھ میں نے کی تھی. میں نے خالہ کو بھی سب بتا دیا تھا, تو خالہ نے بولا ٹھیک ہے, اس کو جو ہے نا اس کو میں بھی سمجھا رہی ہوں. سب سمجھاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنی شادی کرو, جو بھی ہے وہ اس کا خیال دل سے نکال. کب سے شاہ رخ کو سمجھا رہے تھے ہم, اور میں بول رہی تھی اس کو کہ وہ مجھے یہ بول رہی ہے کہ بھئی میں پارلر میں کام کرتی ہوں اپنے بیٹے کے لیے. اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے, میرے جانے سے 1 ہفتہ پہلے اس نے نکاح کیا, تو اس نے جب میں آ رہی تھی اس رات میں نے جب یہ شور مچل تو ویڈیوز بن رہے تھے, تو تب میں نے اس سے پوچھا. میں نے کہا سچ مجھے بتا دو, تم نے نکاح کیا ہے کیا, کہ یہ تصویریں جو ڈالی ہے, کہتے نہیں یہ تو شادی کے, جو ہم ادھر شادی پہ گئی تھی میں لڑکی کی, تو اس کی شادی پہ میں گئی تھی, ادھر کی تصویریں یہ پارلر میں تیار ہوئی تھی. نکاح تو میں نے آپ کے آنے سے 1 ہفتہ پہلے کر دیا تھا. دیکھیں بھئی, نہ اس نے مجھے بلایا ہے, نہ ندیم کو, نہ میرے ابو کو, نہ فراز, نہ فریا, نہ علی. نہ علی نہ ہو تو مجھے نہیں پتہ, باقی ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا گھر کا, ٹھیک ہے, نہ ہمیں اس نے بتایا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جھوٹے الزام جو ہے نا نہیں لگائیں میرے اوپر, نہ میں نے ایسا کچھ کیا ہے, اللہ کو حساب دینا ہے. اور اس طرح کی بات جو ہے نا, دیکھیں میں نے, میری پھپھو کو بھی پتہ ہے, کزن کو بھی, کہ وہ نینا میری بات نہیں مانتی, ٹھیک ہے. وہ اپنی مرضی کی مالک, وہ میری کیا کسی کی بھی نہیں سنتی. وہ اپنی مرضی سے جو بھی کام کرتی ہے, ورنہ کسی کی نہیں سنتی. کافی اس کو میں نے سمجھایا ہے, کوشش کی ہے, نہیں مانی. تو شاہ رخ جب میں اسٹیشن پہ کھڑی تھی, میں نے آپ کو کتنا بولا, میں نے کہا شاہ رخ آپ جا کے شادی کر لو. وہ میری بات نہیں سن رہی. میں آئی ہوں تو مجھے نہیں بتایا اس نے, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا یہ نکاح کی تصویریں, اس طرح سے بول رہا تھا. میں نے کہا مجھے نہیں پتہ. اس نے بولا ایک لڑکی کی شادی ہے, میں وہاں جا رہی ہوں, مجھے یہ کپڑے سلائی کر دیں, ٹھیک ہے. اور نہ میرا ابو تھا, نہ کوئی تھا, ایسا سب یہ جھوٹ ہے. ابو میرا آیا تھا مجھ سے ملنے, جب سے میں گئی تھی وہ آیا بھی نہیں تھا. اسی دن ہے جب میں آ رہی تھی, اس رات آیا تھا وہ 5-10 منٹ میرے خیال مشکل سے بیٹھا ہوگا. میں نے چائے بنائی, اس میں چائے پی, اور وہ چلا گیا. کوئی بھی نہیں تھا. اور کبھی بھی اس کے نکاح نامے پہ کوئی گواہ ہو, میرا ابو ہو یا ندیم ہو یا میں یا کسی کا بھی لکھا ہوا ہو, تو پھر جو سزا ہمیں دے وہ میں بھگتنے پہ تیار ہوں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جھوٹ موٹ نہیں کریں, جھوٹے الزام نہیں لگائیں. جو بھی جیسے بولے جا رہے اور بولتے جائیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. شاہ رخ کو میں کب سے بول رہی ہوں کہ بھائی آپ اپنا جو بھی سوچنا ہے سوچو, اپنی شادی. اس نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا. میں نے کہا نہیں کرنی تو نہ کرو, لیکن جو سچ ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں, میری بات نینا نہیں سنتی نہ مانتی ہے. میں جب ادھر سے جا رہی تھی نا, تو نینا نے مجھے بولا تھا, غصے میں آ کے بولا تھا کہ آ کے میرا بچہ چھوڑ جاؤ. تو امین نے کہا تھا میں نہیں جانے دوں گا آپ کو, وہ آ کے اپنا بچہ خود لے جائے. تو امین کو میں نے بولا میں جاؤں گی, 1 ہفتہ رہوں گی, کیونکہ بچے جو ہے نا اس کی عادت ہو جائے گی, پھر میں اس کو چھوڑ کے واپس آ جاؤں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو
जब मैं उधर गई हूँ तो मैंने कहा नैना अपना बच्चा लो और मैं वापस जाऊँगी। तो इसने कहा कि नहीं आप जो है ना, बच्चा तो मेरे पास आता ही नहीं है, मैं इसको कैसे रखूँ, आप इसको साथ ले जाओ। मैंने कहा नैना देखो बच्चा बड़ा होता जा रहा है तो आप इसको रखो। उसने कहा नहीं मेरे पास आता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने जब स्टेशन पे खड़ी थी तो मैंने पहले भी शाहरुख को बोला था, जब घर आया था इसकी सालगिरह करने अली की, उस वक्त भी बोला था, बीच में भी बोला था, और मैंने जब मैं आ रही थी तब भी मैंने शाहरुख को बोला था कि अपना बच्चा रखना है तो आप रख लो, और मेरे ऊपर ऐसी बातें ना कोई करे, ठीक है। मैंने उसको कसम खा के बोला शाहरुख, ना मैं उसके उधर ही बोल के आई थी, ना मैं उसके निकाह पे गई हूँ, ना मुझे किसी चीज़ का पता है, ना मैंने उसको किसी चीज़ में सपोर्ट की है, ठीक है। तलाक लेने में या किसी में मैं अगर नैना के साथ एक दफ़ा भी गई हूँ ना तो अल्लाह मुझे कभी भी माफ़ ना करे। ये तलाक के मामले में मैं इसके साथ गई हूँ ना अदालत में कि इसकी तलाक हो जाए या कुछ, तो मैं कभी भी नहीं गई हूँ, ठीक है। वो अकेली गई है, दिलबर के साथ गई है, जिसके साथ भी गई है, मैं कभी भी नहीं गई हूँ। मेरे ऊपर भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। मैं आज साफ साफ बातें कर रही हूँ, जो है मैं क्लियर कर रही हूँ। शाहरुख को मैं सारी बातें बताती रही हूँ, शाहरुख ऐसा ऐसा। तो शाहरुख मुझसे पूछ रहा था कि वो लड़का कौन है। मैंने कहा मुझे ज़ैद नाम बताया है उसने, और मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है। मैंने ना देखा है ना मैं गई। नहीं, ये लो इसको फेंको, गंदा हो गया। बातें हो रही हैं, खुदा मुझे माफ़ कर दें। और मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम नहीं लगा, ना मैंने कहीं निकाह करवाया है ना कुछ। ये बच्चे की वजह से मैं और ज़्यादा परेशान हूँ। अली चुप करो, बैठ जाओ इधर। मुझे बच्चा संभालना है, ना कोई लेता है ना कुछ। तो वो नैना कहती मेरे पास आता नहीं है, मेरा सारा दिन काम होता, मैं कैसे लूँ और इसको कैसे रखूँ। तो जो है ना मैं इस वजह से ना बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि शाहरुख को भी बोला है मैंने कहा आप रखो, और मेरे बच्चा भी नहीं रखते और बातें भी मेरे ऊपर करते हो कि भाई उसने ये कर दिया उसने ये कर दिया। मैंने भाई बस यही सारी बातें थी जो मैंने बोली है। मैंने कब से शाहरुख को जवाब दिया हुआ था, और मैंने कभी भी नहीं नैना की सपोर्ट की है, ना मैंने शाहरुख को बोला है भाई कि तो आप जो है ना रुके रहो, उसके लिए वो आपके साथ सुलह करेगी, वो कभी भी नहीं करेगी। मैंने कब से बोला हुआ, ठीक है। आप लोगों की मर्ज़ी है, जितनी भी बातें करनी करें, और मैं जो है ये सारी बातें क्लियर है। इसके साथ वीडियो को मैं एंड करती हूँ। चलें जी, कैंट पहुँच गई हूँ मैं अभी। अभी तेज़ गाम है, ये गाड़ी जा रही है, अभी आएगी ज़िक्रिया, तो चलते हैं। चलें जी, खैरियत से मैं पहुंच गई हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं अकेली थी और साथ में अली था, तो बहुत परेशान हो के आई हूँ कि पता नहीं कैसे पहुँचूँगी, लेकिन पहुँच ये आ गया। चलें जी, खैरियत से मैं पहुंच गई हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं अकेली थी और साथ में अली था, तो बहुत परेशान हो के आई हूँ कि पता नहीं कैसे पहुँचूँगी, लेकिन ये आ गया।